میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا اجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدروح آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، تو پھر تو دوہری برکت ہو جائے گی نا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، کہ دودھ خود بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر اگر چینی بھی شامل کر لی جائے۔ یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ طمانیت قلب کا سبب بھی ہے، یہ روح کے اجالوں کا سبب بھی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے۔ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا۔ اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی۔ سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے، کوئی مجھے نسخہ بتائیے۔ تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا۔ فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے، گھر والے بھی خوش، اللہ رسول بھی خوش۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، غربت توڑ نسخہ۔ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا۔ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی، اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو، ہمارے رویوں میں خوبصورتی آئے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے،
تو اس میں آپ رفق، نرمی، حلم، بردباری اور انات، معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورتی کلام میں، خوبصورتی رویوں میں اور خوبصورتی مخالطت کی، اور جو ہمسائیگی کے دوستی کے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح ازدواجی حقوق ہیں، جس طرح آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس طرح آپ کی دوستیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اپنی لہجوں کو نرم رکھیں، ان میں تلخی نہ آئے، سب و شتم سے منع کیا گیا ہے، اور معمولی معمولی باتوں پر پکڑ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اگر یہ رویے بچپن میں پیدا ہو جائیں تو بعض اوقات پھر وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اور پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ عادتیں وہاں بھی چھوٹ نہیں پائیں گی، چونکہ وہ اس ماحول میں آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ کسی کی ٹو میں لگ جانا، کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا، کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا، کسی کی تذلیل کرنے کے خیال میں رہنا۔ دیکھیے، اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی، کوئی نقص نکل آئے گا، اور اگر آپ اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ اچھائیاں ڈھونڈیے۔ وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے، اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا، ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا۔ پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی۔ اس طرح 99 بزرگوں کے پاس گیا، اور جب 100ویں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں، لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگاہ ہوا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے، میں بہت تیز ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ بھی محتاط رہیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے، میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی، میں تو سراپا عیب ہوں، لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا، سال لگا، 2 سال لگے، ایک ایک خامی تو نے جمع کی، اب تیرے پاس 99 خامیوں کا ذخیرہ ہے، کاش کہ تو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا، تیرے پاس 100 خوبیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں سے بھی خوبصورتی مل جائے گی۔ تو یہ اپنے انداز نظر کو، اپنا کشکول ٹھیک رکھے تو پھر اس میں خیر پڑے گی۔ خذ ما صفا و دا ما قدر، ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے، آپ جہاں بھی جائے اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں، بات ختم۔ ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا، تو پھر سواد آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کڑواہٹ ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ محدث ہیں، آپ مدقق ہیں، آپ مفکر ہیں، آپ مفتی شہر ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ پیر طریقت ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کڑواہٹ اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے۔ تو میٹھے بول بولو، لہجوں میں جمال پیدا کرو، رویوں میں تلخی نہ آنے دو، خوبصورتی پیدا کرو، اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو، خلق خدا کے ساتھ اچھے رویے رکھو، بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابھرو، اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلو کے روپ کے اندر آگے آؤ۔ پیر کے دن آنے والو، جمعہ کے دن آنے والو، تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو تمہارا انداز جو ہے وہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہو، تمہارے لفظوں سے کھانڈ نکل رہی ہو، شکر ٹپک رہی ہو تمہارے حرفوں سے، اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو، اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے۔ ہاں، جہاں کہیں سخت بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے،
لیکن عمومی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی، روحوں میں اتارنے کی، عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجھل نہیں ہے، بدن پر وہ ہلکی ہے۔ عبادتوں میں مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے، چل کے مسجد جانا پڑے گا، رکوع و سجود ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بھر کی بھوک کاٹنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے، حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جتنے بھی اعمال ہیں خیر کے، اچھائی کے، ان میں بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، 8 سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں، معلمین پڑھا رہے ہیں، صبح تہجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں، علماء ہیں کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کتنے مشقت والے کام ہیں، تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان؟ اللہ اکبر! فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان اور جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مول بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بیہودگی اور فحش کلام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، تو فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے، اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا۔ تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے، رفق، نرمی نصیب کرے، معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے۔ ماہ صفر الخیر، صفر المظفر،
اپنے دامن میں جہاں بہت ساری برکتیں لیے جلوہ گر ہوتا ہے، وہاں اس ماہ مبارک کو اولیاء کرام کے ساتھ اس اعتبار سے بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جلیل القدر اولیاء کا وصال اسی ماہ منور میں ہوا ہے، اس لیے اطراف و اکناف عالم میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس مہینے عمومی طور پہ کرامات کا ہی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اولیاء کے حوالے سے ایک عنوان تو ہے، لیکن سارے عنوانات چھوڑ کر کے اس عنوان کو ہی عمومی طور پہ ہمارے ہاں بیان کرنے کا رواج ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی تربیت نہ ہو سکی، اور قوم نے ہر شخص کو جس نے دعوی ولایت کیا، جو مسند مشیخیت کے اوپر سج سبر کے بیٹھ گیا، اس کو ولی مان لیا۔ اور پھر چونکہ کرامات کو قبول کرنے کا ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، تو پھر کرامتیں بکنے لگیں، لوگوں نے کرامات گھڑنا شروع کر دی، حتیٰ کہ خواب گھڑنے شروع کر دیے، کرامات گھڑنی شروع کر دیں۔ جو روزمرہ زندگی میں اتفاقات ہوتے ہیں، تو اگر وہ پیر صاحب سے ہوا تو اس کو کرامت کا نام دے دیا۔ پھر سنجیدہ متین لوگ مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو پرانے بزرگوں کی کرامات ہے شاید وہ بھی ایسی ہی ہوں۔ خود حضرت بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اسی طرح خوش فہمی کی بنیاد پر گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں بزرگوں سے۔ کہتے ہیں وہ تو میری خوش بختی کہ مجھے شیخ احمد مجدد الفسانی کی صحبت نصیب ہو گئی، تو میرا یہ گمان ختم ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسی گمان پہ تھا۔ تو اس دور کے اندر سنجیدہ متین پڑھا لکھا طبقہ وہ بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ مزاج کے لوگوں سے اس طرح کے اتفاقات کو کرامتیں قرار دینے کی وجہ سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، ان کی کرامات صادر ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور اب بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت تھوڑے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں۔ کسی کی زندگی میں ایک دو کرامات کا ظہور ہوا ہے، بعض لوگوں کی زندگی کے اندر ایک کرامت بھی بظاہر نظر نہیں آئی، استقامت ہی ان کی کرامت تھی۔ سب سے بڑے ولی تو صحابہ تھے، تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ کو اس باب میں بہت کم چیزیں ملیں گی۔ کچھ اصحاب ہیں جن کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں، جس حضرت عمر کا رکے پہ دریائے نیل چلانا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہاوند کی جنگ کی کمان کرنا، ایسا ہے۔ مختلف صحابہ کی کرامات پہنچی، لیکن بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو اصل چیز استقامت علی الدین ہے، دین پر مستقیم ہونا، دین پر ثابت رہنا۔ تو کرامت کبھی صادر ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ دوسرا، کرامت کو علامت نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی شرط ہے یہ ولایت کی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگ تو چھپایا کرتے تھے ماضی میں۔ بزرگوں کا ایک تصوف میں معروف قول ہے کہ الکرامات حیض الرجال، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورت چھپاتی ہے اپنے اس عمل کو، تو جو بزرگ ہیں، مرد حضرات ہیں، رجال تصوف ہیں، وہ بھی کرامات کو چھپاتے ہیں۔ ان کی آرزو نہیں ہوتی کہ کوئی کرامت ہو۔ اگر کاروبار ہوگا تو بندہ چاہے گا چلو کوئی نہ کوئی ہو جائے تو میرا کام چمک جائے، خود گھڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مقصد ہو کسی کا تو وہ اس قبیل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ الکرامات حیض الرجال، تو وہ چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پر واجب ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، لیکن ولی کے لیے اظہار نہیں ہے، اس کے لیے استتار ہے، وہ چھپائے، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوتا ہوں مجھے مان لو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو چھپ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چل بلیا اوتھے چلیے جسے وس دے عقل دے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے وس دے عقل دے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے۔ تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں،
آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا. بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتا ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح. ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہو رے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے. کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا. اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا. جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں. یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی. آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا. آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی. جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے. دنیا میں تکلیفیں سہی. حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں. اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں. کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے. غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے. جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے. یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے
تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں، آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں۔ جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھر کوئی چیز باقی رہ جاتی؟ لا الہ، اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے نا، کوئی معبود نہیں۔ صوفیہ نے اس کا ترجمہ کیا لا الہ، اس کا معنی لا معبودہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، پھر الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ نفی کی جائے تو اثبات ہوتا ہے نا، جب علائق نفسانیاں دور کیے جائیں، خواہشات کو منہا کر دیا جائے، آرزوؤں کو نکال دیا جائے، تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ، پھر ہی کہیں گے نا۔ تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر پتھر، موتی، ہیرے، جواہر، لال، اولاد، کیا کچھ ہوگا دل میں، تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے۔ اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو، لا الہ کا جھاڑو پھیرو۔ جب دل میں کوئی آرزو نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی تمنا نہیں رہے گی، پھر الا اللہ، پھر کہا ہاں جدھر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے، مخصوص رنگ کا پٹکا اوڑھ لینا تصوف ہے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے، مختلف قسم کے جبے اوڑھنے کا نام تصوف ہے، لمبی لمبی تسبیحاں پکڑنے کا نام تصوف ہے، مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے، مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے۔ نہیں، حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور اصطلاحات کا نام ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ مروت کا نام ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے، صالح اخلاق کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اقدار حسنہ کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ خیالوں کی طہارت کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ سوچوں کے نور کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ شریعت بیضا کی غلامی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ استقامت علی الدین کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کا راہ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کے فرش پہ لا الہ کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک میں نے اندر ستھرا کر لیا، اندر صاف کر لیا ہے، اور پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے، پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی۔ تو تصوف یہ ہے۔ ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، رنگوں کو، مختلف قسم کی ترجیحات کو، مختلف قسم کی اصطلاحات کو، مختلف قسم کے ناموں کو، عادات کو، خصائل کو تصوف سمجھ لیا۔ تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے، من کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فقر بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام